الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. آج انشاءاللہ سورہ روم کی آیت نمبر 28 سے ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ ویک سورہ روم کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. آج کا سبق جو ہے یہ توحید کی ڈفرینٹ مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس کو پروو کر رہے ہیں. مختلف اینگل سے مختلف مثالوں سے بات کو سمجھایا جا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک مثال پیش کی ہے ہمارے اپنی سوسائٹی سے، ہمارے اپنے ماحول سے، ہمارے اپنے گھروں سے. اللہ فرماتے ہیں کہ ضرب لکم مثلا، اللہ ایک مثال پیش کرتے ہیں تمہارے سامنے، من انفسکم، تمہارے اپنے ماحول سے، تمہاری اپنی سوسائٹی سے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم. کیا ایسا ہوتا ہے تمہاری زندگی میں کہ وہ لوگ جو تمہارے غلام ہوں، کوئی تمہارا سلیو ہو، تمہارا غلام ہو، یا آج کی یعنی کرنٹ ٹرمنالوجی میں کہہ لیں کہ تمہارا کوئی امپلائی ہو اور کمپلیٹلی وہ آپ کی کسٹڈی میں ہو، آپ کے انڈر ہو، تو جو مال ہم نے تمہیں رزق دیا ہوا ہے، کیا تم ان کو اپنے مال میں شامل کر لیتے ہو؟ کیا فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تم اور وہ مال میں برابر ہو جائیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا تم امپلائی کو بھی سیم رائٹس دیتے ہو جو باس کے ہوتے ہیں؟ ان کو کہتے ہو کہ یہ چابی رکھ لو، جب تیرا جی چاہے میرے دفتر میں آ کے ادھر بیٹھ جایا کرو، یہ چابی رکھ لو گاڑی کی، مجھے ضرورت ہوئی تو میں کر لوں گا استعمال، تمہیں ضرورت ہوئی تو تم کر لیا کرو، یہ میری گاڑی تمہاری گاڑی سیم ہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک ہی کمپنی کے لیے تو کام کرتے ہیں، بلکہ بعض کا تم مجھ سے زیادہ کام کرتے ہو. تو وہ جو میرا بنگلہ ہے نا، تو اس میں اوپر والے فلور پہ تم رہو، نیچے میں رہتا ہوں، کوئی ہم دونوں برابر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرا بھی اتنا ہی حصہ ہے. اگر آپ کسی کمپنی میں امپلائی ہوں تو کیا باس کے اور آپ کے رائٹ سیم ہوتے ہیں؟ جیسے تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں خطرات ہوتے ہیں، کبھی کبھی اپنی رسک اسیسمنٹ کرتے رہتے ہو، تمہیں خوف لگے رہتے ہیں اپنی زندگی کے، کیا تیرا جو غلام ہے، جو تمہارے سلیو ہوتے ہیں، جو تمہارے امپلائی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ایسے ہی سوچتے ہو تم؟ کیا وہ اور تم برابر ہوتے ہو؟ ان کو شریک کر لیتے ہو اپنی اتھارٹی کے اندر، اپنے اختیارات کے اندر، اپنی فیسلٹیز کے اندر، ان کو شریک سمجھتے ہو؟ اللہ نے ایک مثال دی ہے اور مثال دے کے سمجھایا ہے کہ یعنی تم تو پیدا بھی ایک ہی طریقے سے ہوئے ہو، وہ تمہاری نسل سے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی حالات مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی غلام بن جاتا ہے، کوئی آقا بن جاتا ہے، وہ تمہاری جنس سے ہوتے ہیں، پھر بھی تم ان کو برابر کے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور تم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں. تو پھر جب تم اپنے ہی سوسائٹی کے اندر یہ حق ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو جو تم جیسے ہی ہیں، تو پھر تم خود سوچو کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیسے بنا لیتے ہو جو ان جیسے ہیں ہی نہیں ہیں. اللہ کا اور ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے.
ان کی جنس بھی ایک نہیں ہے، وہ ایک جیسے بھی نہیں ہے، تو تم بندوں کو، انسانوں کو وہ اللہ کے حقوق میں شامل کر لیتے ہو، اللہ کے اختیارات میں شامل کر لیتے ہو، اللہ کی اتھارٹیز میں شامل کر لیتے ہو، ان کے اللہ کے شریک بنا لیتے ہو، اور خود اپنے ہاں اپنے ملازموں کو، غلاموں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے، ان کو شریک نہیں بناتے۔ تو کتنی سادہ سی سمپل سی بات ہے، اللہ نے یہ مثال دے کے بات کو سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم باتیں تو کھول کے بیان کرتے ہیں لیکن سمجھ ان کو آتی ہے جن کی عقل کام کرتی ہے۔ ایسے ہم چیزیں کھول کے بیان کرتے ہیں لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کی عقل کام کرتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، یہ ظلم ہے، اور ظالم لوگ جو ہے نا بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اپنی جو ان کی سوچیں ہوتی ہیں، اپنے جو ان کی خیالات ہوتے ہیں، اپنی جو ان کی آبزرویشنز ہوتی ہیں، اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں، ان کو اللہ کا حکم سے بنا کے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے فالو کرتے ہیں جیسے اللہ کا حکم، حالانکہ کوئی دلیل، کوئی علم اس کی بیس پہ نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں بنتی، نہ ان کے پاس کوئی لاجک ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، بغیر علم کے اپنی خواہشات کا نام دین رکھ دیے، اور یہ ظالم لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کو پھر ہدایت کون دے گا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اب اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ساری انسانیت کو میسج دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے وکیل ہیں اللہ کی کورٹ میں۔ تو جیسے کوئی جج وکیل سے بات کرتا ہے نا، تو وہ وکیل جس کا کیس لڑ رہا ہوتا ہے وہ بات اس کے لیے ہوتی ہے بیسیکلی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا اور انسانیت کو میسج دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو یکسو رکھو، ادھر ادھر نہیں، اپنے چہرے کو، مطلب یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن کو بالکل اللہ رب العالمین کے لیے یکسو کر لو، ڈائریکشن تمہاری بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، حنیفاً، نہ ادھر نہ ادھر، خالص اللہ کے لیے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرو۔ للدین، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی ڈائریکشن کو صحیح کر لو، حنیفاً، ادھر ادھر نہیں، صرف اللہ کا بن کر۔ اور پھر اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس فطرت کو فالو کرتے رہو جس پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ فطرت کیا ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے؟ وہ نیچر کیا ہے؟ نیچر یہ ہے کہ ہر دنیا کے ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ فٹ کر دیا ہے کہ اس کا ضمیر یہ گواہی دیتا ہے کہ ایک ہی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات اس کے اندر یہ فٹ کر دی ہے کہ یہ پوری کائنات بغیر کسی خدا کے نہیں ہے، یہ پوری کائنات کا ایک مالک ہے، یہ بغیر خدا کے نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ ایک ہی ہے، یہ ہے وہ فطرت جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، بلٹ ان ہے، اس کی نیچر کا حصہ ہے۔ فطرت اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے جس نیچر پہ انسان کو پیدا کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیث ہیں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی بچہ دنیا میں آتا ہے نا، وہ اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اسی نیچر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ جس ماحول میں بڑھتا ہے نا، جوان ہوتا ہے، تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، اس کا ماحول اس کو چینج کرتا ہے، ورنہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ ہر بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ ایک تھیوری ہے
فلاسفر بیان کرتے ہیں نا کہ انسان جو ہے نا آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، ترقی کی ہے، ورنہ یہ تو بہت خراب تھا. وہ آہستہ آہستہ یہ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے. لیکن قرآن اس تھیوری کو نہیں مانتا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب کسی کو پیدا کیا نا، دنیا میں جو آتا ہے وہ صحیح نیچر پہ آتا ہے. یہ جو اندھیرے انسان پیدا کرتا ہے نا، خود پیدا کرتا ہے بعد میں. ایسی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اندھیرے میں پیدا کیا ہو اور روشنی اس نے خود ڈھونڈی ہو، بلکہ ادر وے راؤنڈ ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو روشنی اور ضمیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ خود اپنے اوپر اندھیرے طاری کرتا ہے، یہ خرابی خود پیدا کرتا ہے. اگلے رکوع میں یہی بات آ رہی ہے. اگلا رکوع اسی بات سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ زمین میں، خشکی میں، پانی میں، سمندر میں، جہاں کہیں بھی وہ خرابی پیدا ہوتی ہے انسان اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتا ہے. اللہ نے اس کو علم دے کر، اس کو روشنی دے کر اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، وہ خرابیاں آہستہ آہستہ یہ خود پیدا کرتا ہے. تو یہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹ جو ہے نا یہ تھیوریز ہیں. اسلام کی تھیوری یہ ہے کہ انسان علم کے ساتھ، اللہ کی فطرت کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ، روشنی کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور یہ اندھیرے خود بناتا ہے، خرابیاں خود پیدا کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں، انسان اندھیروں میں پیدا ہوا ہے، بغیر علم کے پیدا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ خود ڈیولپ اپنے آپ کرتا ہے، روشنی کی طرف آ جاتا ہے، علم خود حاصل کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے فطرت پہ پیدا کیا ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اور یہ خرابی خود پیدا کرتا ہے. پھر ایک اور حکم اللہ نے دیا، لا تبدیل لخلق اللہ. یہ اللہ کی طرف سے نیوز ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی طرف سے پرنسپل ہے. جس نیچر پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، کوئی اس نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہے؟ کوئی کہہ دے، اس کی حقیقت نہیں بدلتی. کوئی کہہ دے کہ اس کائنات کے 1000 خدا ہیں، تو کیا یہ حقیقت بن جائے گی؟ اللہ کہتے ہیں حقیقت نہیں بنتی، خدا اس کا ایک ہی ہے. کوئی کہہ دے کہ یہ کائنات اس کا کوئی رب ہے ہی نہیں، تو کیا اس سے حقیقت بدل جائے گی؟ اس کے کلیم کرنے سے ریالٹی چینج ہو جائے گی؟ اللہ کہتے ہیں نہیں ہوتی. لا تبدیل لخلق اللہ. جس نیچر پہ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے وہ چینج نہیں ہوتی. لوگ کہتے رہیں، حقیقت نہیں بدلتی. وہ ایک ہی مالک ہے اور رہے گا، اور وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہ رہے گا. اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. جھوٹے نظریات انسانوں کے، جھوٹے فلسفے جو ہیں حقیقت نہیں بدل سکتے. یہ لوگ اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے دھوکہ تو دے سکتے ہیں، ریالٹی چینج نہیں ہوتی ان سے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے جس نیچر پہ پیدا کیا وہ نیچر نہیں بدلے گی، وہ حقیقت ایسی رہے گی. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے اپنی مخلوق کو جیسے بنایا ہے نا، اس میں تبدیلی مت کرو. یہ پہلے زمانے کے لوگوں کو شاید اس کی سمجھ نہ آتی ہو کہ تبدیلی کون کر رہا ہے جی، لیکن آج کے زمانے کے لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو تبدیل کیسے کر رہے ہیں. آج پتہ چل رہا ہے نا ہمیں کیسے تبدیل کر رہے ہیں. لا تبدیل لخلق اللہ. جس طرح اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے اس نیچر کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. یہ جنگ ہے، یہ جرم ہے، یہ کرائم ہے، اور تم اللہ کے ساتھ جیت نہیں سکتے. لا تبدیل لخلق اللہ. جس نیچر پہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا اس نیچر کو نہ بدلو. تم نیچر کو بدلو گے نا، اللہ رب العالمین ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اپنے حساب سے. مرد کتنے چاہیے، عورتیں کتنی چاہیے، پانی کتنا چاہیے، گرمی کتنی چاہیے، سردی کتنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا اپنا ایسٹیمیٹ ہے، اس کے حساب سے پیدا کرتا ہے. جب تم چیزوں کو بدلو گے نا، ان کے نیچر کو بدلو گے، تو تم فطرت سے جنگ کرو گے. جو اللہ نے بیلنس کریٹ کیا ہوتا ہے کائنات میں، تم اس کو خراب کرو گے. اگر یہ اللہ اختیار دے دے انسانوں کو کہ تم چاہو تو بچے پیدا کرو، تم چاہو تو بچیاں پیدا کرو،
تم چاہو تو کچھ نہ پیدا کرو، تو کیا یہ بیلنس رہ سکتا تھا؟ یہ اللہ رب العالمین نے خود بیلنس رکھا ہوا ہے، یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں دیا ہوا. اور اب تم اس نیچر کو بدلنے کی کوشش کرو گے تو دنیا تباہ کرو گے. لا تبدیل لخلق اللہ، جس نیچر پہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا اس کو مت بدلو. یہ فطرت سے جنگ ہے، یہ انسان کی تباہی ہے. آج انسان کہہ رہے ہیں نہیں، کوئی لڑکی ہے تو اس کو لڑکا بنا دو، لڑکا ہے تو اس کو لڑکی بنا دو، اور اگر نہیں بنا سکتے تو جسٹ چینج ان مائنڈ. اپنے ذہن کے اندر یہ فیصلہ کر لو میں بلی ہوں، میں کتا ہوں، ٹھیک ہے، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، تو ذہنی طور پہ کہہ دو بس. عجیب بات ہے، اللہ نے ایک انسان پیدا کیا ہے، وہ کہتا ہے ذہنی طور پہ میں نے مان لیا کہ میں بلی ہوں تو تم سارے مجھے بلی مانو. میں نے ذہنی طور پہ یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ میں کتا ہوں، تم سارے مجھے کتا مانو. میں نے ذہنی طور پہ یہ اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ میں عورت ہوں، مجھے سارے عورت مانو. یہ کیسی عجیب بات ہے. اللہ کہتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ رب العالمین جس نیچر پہ کسی کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کے حساب سے ہی پیدا کیا ہے، اس ضرورت کے مطابق ہی پیدا کیا ہے. اللہ کی نیچر کو مت بدلو. ذالک الدین القیم، اللہ کی نیچر کو ماننا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی اصل دین ہے. اسی پہ قائم رہو. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی بڑی اکثریت ہے وہ نہیں جانتے، وہ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. پھر کیا اللہ نے فرمایا مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرو. اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرو. یہ دونوں کام جو ہے نا، یہ دل کے ہیں، انٹرنل ہیں، قلبی ہیں. اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی اور اللہ کا خوف بھی، یہ اندر ہوتا ہے نا، نظر نہیں آتا. اللہ کا خوف بھی دل کا معاملہ ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور پلٹنا بھی دل کا معاملہ ہے. یہ دونوں اگر دل کے اندر رہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی کے دل میں خوف ہے یا فلاں آدمی نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے نا، کوئی سائن ہو، کوئی لائٹ آن ہوتی ہو، پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کے اندر اللہ کا خوف ہے. یا اس کی اسکرین پہ کوئی چیز آتی ہو، پتہ چلے کہ نہیں، اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے پتہ چلے کہ اس بندے کے اندر اللہ کا خوف ہے اور اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے. یہ دونوں باتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں یہ دل کی ہیں، یہ خیالات ہیں، یہ بدل بھی سکتے ہیں. لیکن نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پھر تیسرا کام فرمایا کہ وہ تیسرا کام جو ہے نا، یہ وہ ہمیں بتائے گا کہ اس آدمی کے اندر خدا کا خوف ہے کہ نہیں ہے. اور وہ تیسرا کام کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. جو بندہ نماز پڑھے گا نا، یہ اس کی نشانی ہوگی کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے اور اس نے رجوع کر لیا ہے. یہ علامت ہے، یہ سائن ہے. خوف انٹرنل معاملہ ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن جب نماز پڑھے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر خوف ہے. اور جو نماز نہیں نہ پڑھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ سائن ہے. اچھا، اس کے اندر جو ہے نا ایک اور بات، جو صرف خیال کی حد تک ہوتا ہے نا، وہ کسی وقت بھی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کو پکا کرنا ضروری ہے. یہ دل کے اندر خدا کا خوف، یہ خیال ہے، اس کو پکا کرنا ضروری ہے. اس کا استحکام اور پائیداری ضروری ہے. وہ کیسے ہوگی؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو گے نا تو تمہارا خوف پکا ہوتا رہے گا. یہ تمہارا عقیدہ ہے نا، جو تمہاری تھیوری ہے، وہ پریکٹس بن جائے گی اور وہ پکی ہو جائے گی. اچھا، ایک اور فائدہ نماز کا، مسلمانوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے اور نان مسلم کو بھی پتہ چلنا چاہیے. کیسے پتہ چلے گا؟ نماز پڑھنے سے. مسلمانوں کو کیوں پتہ چلنا چاہیے؟ اس لیے کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے. اس سے آگے سوشل لائف کو چلانے کے لیے، سوسائٹی کو چلانے کے لیے
ان کو آپس میں ایک امت بھی بنانی پڑتی ہے، آرگنائزیشن بنانی پڑتی ہے، ایک اجتماعیت قائم کرنی پڑتی ہے، کولیکٹیو ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں. تو جب کوئی نماز پڑھے گا نا تو مسلمانوں کو پتہ چلے گا یہ لوگ ہیں جو ہمارے ممبر ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سوسائٹی بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس کس کے ذریعے سے ہم سوسائٹی بنا سکتے ہیں؟ اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ، لوگ نماز میں ڈیلے ہو جائیں گے نا تو مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے نا، ہم میں سے ہمارے کو بھائی جو ہیں وہ پھسلتے ہیں، ان میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، الرٹ ہو جو بھائی اس کی مدد کرو. ٹھیک ہے نا، وہ اب جو ہے نا وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اگر نماز ہوگی نہیں، پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو جائے گا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا ایمان ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے اور کون کمزور ہوتا جا رہا ہے، کون بیٹھتا جا رہا ہے، کون ختم ہوتا ہے، کس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو جو لوگ ایک ہفتہ نہیں آتے، 2 ہفتے نہیں آتے، مہینہ نہیں آتے، تو ہمیں پھر یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ یار وہ فلاں آدمی اچھا نمازی تھا اب نہیں آتا. تو مسلمان فکر کریں گے یار اس کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اس کی مدد کرو. اور کافروں کو یہ پتہ چلے گا وہ سوئے ہوئے ہیں، اصل میں ان کے اندر بھی ضمیر ہے، اللہ نے وہ فطرت ان کے اندر بھی رکھی ہے، لیکن وہ سو گئے ہیں یا انہوں نے دبا دیا اس کو. جب ہم نماز پڑھیں گے نا تو ان کو ترغیب ملے گی کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں، یہ 5 وقت میں کیا کرتے ہیں جا کے، تو وہ بھی سوچیں گے، اس پہ جاگنے کا ان کو موقع ملے گا. یہ ٹریٹمنٹ ہے ان کے لیے، شیکنگ ہوگا ان کے لیے، اور ان کو ترغیب ملتی رہے گی کہ یہ ہم نے کرنا ہے یہ کام. ہم میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ایک بندوبست کر دیا ہے کہ ہر روز جو ہے نا، جب تم ان کے پاس سے گزرو گے، ان کے محلوں میں آ کے نماز پڑھو گے، وہ آپ کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں ترغیب پیدا ہوگی، وہ سوچیں گے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو بھی اور نان مسلم کو بھی ایک ایسی چیز چاہیے جس کا نام نماز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، جو نماز میں نہیں نہ آتا تھا تو آپس میں ان کو خطرہ لگ جاتا تھا کہ نعوذ باللہ منافق تو نہیں ہے، اس نے نماز چھوڑ دی ہے، اس نے کلمہ دل سے پڑھا بھی ہے کہ نہیں. اس طرح کے خطرات جو ہے نا خیالات دل میں آنا شروع ہو جاتے تھے. پھر جو قرآن نے اور اسلام نے میں سبق دیا ہے نا، قرآن نے اور اسلام نے، وہ پورے کا پورا سبق نماز کے اندر موجود ہے. دن میں 5 مرتبہ اس کو بندہ دہراتا ہے، وہ پکا ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے تیسرا کام بتایا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز پڑھو. اس سے خوف اور رجوع پکا ہوگا. اگلی بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز پڑھو، مشرکوں کے ساتھی نہ بنو. جو کام مشرک کر دیں وہ کام تم نہ کرنا. یہ نہ ہو کہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نماز تو اللہ کی یاد کا نام ہے، تو ہم گھر بیٹھے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، دفتر میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. نماز تو اللہ کی یاد ہے نا، یہ ہے اللہ کی یاد ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اپنے دفتر کو چھوڑو، اپنے گھر کو چھوڑو، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ بڑا ہے کہ دفتر بڑا ہے، اللہ بڑا ہے کہ تمہارا گھر اور فیملی بڑی ہے. تو اس کو چھوڑ کے نکلنا پڑتا ہے. اگر دفتر میں ہی بیٹھنے ہیں تو پھر تو پتہ نہیں چلتا بڑی کیا چیز ہے، کس کو پریفرنس حاصل ہے. پھر اللہ نے انسان کی نیچر بیان فرمائی، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، ازمائش میں آتا ہے، پکڑا جاتا ہے نا بندہ، تو پھر اللہ کو بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں شروع کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے. باقی سب کو چھوڑ کے نا پھر اللہ اللہ شروع ہو جاتا ہے کام.
ثم اذا اذاقہ منہ رحمتاً، جب اللہ آسانیاں دے دیتا ہے پھر رحمت عطا فرما دیتا ہے، وہ مشکل دور ہو جاتی ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سارے نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رحمت کے اندر دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. کہتے ہیں یہ بیماری دور ہوئی ہے تو فلاں کی وجہ سے، یہ جو بچہ ملا ہے تو فلاں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ جو فلاں کام ہوا ہے فلاں کی وجہ سے. وہ کرتا اللہ ہے، پھر جب ہو جاتا ہے نا تو پھر دوسروں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آگے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، ایک اور انسان کی نیچرل طبیعت بیان فرمائی. جب پراسپیرٹی آتی ہے نا، وقت آسان ہوتا ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں، بندہ سوکھا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو پھر بڑا اکڑ جاتا ہے، غرور، تکبر اور پھونڈ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے دماغ کو ہوا بھر جاتی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور پھر جب اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت میں پکڑا جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، فوراً ہی سارے رشتے ختم کر دیتا ہے. مولانا حمدودی نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ اگر تو حالات اچھے ہوں، جناب رحمتیں برس رہی ہیں، تو پھر کہتا ہے وہ میرا اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں. جب مشکل آتی ہے نا، کہتا ہے نہ وہ رب نہ میں بندہ. تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے رشتے جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ جو رزق کا معاملہ ہے نا، یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے. اللہ کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ آزمائش ہے. میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، ایک ہی مارکیٹ میں دو دکانیں ہیں، ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں، دونوں دکانوں میں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مارکیٹ میں ہے، ایک ہی ریٹ ہے دونوں کا، ایک ہی کمپنی سے دونوں مال لیتے ہیں، لیکن ایک کا مال زیادہ بکتا ہے، ایک کا کم بکتا ہے. ایک کو رزق زیادہ ملتا ہے، دوسرے کو کم ملتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ کی آزمائش ہے. ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی پروڈکٹ دونوں بیچ رہے ہیں، ایک ہی کمپنی کا مال ہے، لیکن ایک کا زیادہ بکتا ہے، ایک کا کم بکتا ہے. یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اور آج کے سبق کی جو آخری باتیں ہیں دو تین، وہ بھی بڑی سننے والی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، دو حق اس کا جو تمہارا قریبی ہے. کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ اس کا حق اس کو دو جو تمہارا قریبی ہے، اور مسکین کو بھی اس کا حق دو، اور مسافر کو بھی اس کا حق دو. یہ احسان نہیں اللہ کہہ رہے کرو اس پر، مال تو میرا ہے نا، لیکن اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں نا، ضرورت مند ہیں، ان کا تمہارے مال میں حق رکھ کے اللہ تمہیں دے رہا ہے. جو تمہیں جو مال مل رہا ہے نا، اس میں اللہ نے ان کا حق رکھا ہوا ہے. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے ان پہ احسان کرو، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ان کا حق ہے، ان کو دو. اور تجھے جو مال ملتا ہے ان کا حق اس میں رکھ کے اللہ تمہیں دیتا ہے. قریبی رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو، مسکینوں کو بھی دو، اور مسافروں کی بھی خدمت کرو. یہ ان کا حق ہے تمہارے مال میں. ان کو دے کے احسان مت جتانا. اور پھر اگلی بات اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کے لیے تو سونا ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا. تو ان کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرو. ذالک خیرن، یہ تو یوں سمجھو کہ ایسا نسخہ تمہیں بتا رہے ہیں جو سونا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو کامیابی جو ہے نا وہ قابو کرنے میں نہیں ہے، اس کا بھی چھین لو، اس کا بھی چھین لو، اس کا بھی چھین لو. کامیابی یہ ہے کہ اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو. یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو مسکینوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، مسافروں کو بھی دیتے ہیں، ان سے چھینتے نہیں ہیں. پھر جو آج کے سبق کی آخری بات اللہ فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا، یہ جو سود ہے نا، سود، انٹرسٹ، جو تم سود لیتے دیتے ہو نا اور تم سمجھتے ہو اس سے مال بڑھ رہا ہے، جو تم سود لیتے ہو نا تم سمجھتے ہو اس سے مال بڑھ رہا ہے، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، وہ اللہ کے اکاؤنٹ میں اس سے اضافہ نہیں ہوتا. اللہ کے نزدیک تمہارا مال اس سے کم ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ جو تم سود لیتے ہو تاکہ تمہارے مال بڑھ جائیں، اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک وہ بڑھتے نہیں ہیں، کم ہوتے. بھائی عجیب بات ہے، ایک بندے نے 10,000 پاؤنڈ دیا تھا اور وہ 15 واپس لے رہا ہے تو بڑا ہے نا مال. اللہ کہتے ہیں تمہارے نزدیک بڑا ہوگا لیکن میرے نزدیک نہیں بڑھتا. وہ کھاتا ہے مال کو، وہ کم کرتا ہے. لیکن وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، اللہ کے رضا کے لیے دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے میں مال ملٹی پلائی کر دیتا ہوں. عجیب بات ہے نا، جب بندہ زکات دیتا ہے نا، میرے پاس 100 ہیں، میں نے اس میں سے 2.5 دے دیے، کم ہوئے نا، اللہ کہتے ہیں میں بڑھاتا ہوں، اس سے بڑھتا ہے. اور جو سود کے ذریعے سے میں لیتا ہوں وہ اضافہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی نظروں میں اضافہ ہوتا ہے لیکن میں وہ اضافہ نہیں رہنے دیتا. اور جب تم زکوٰۃ دیتے ہو نا تو دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ کم ہوا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک جنرل سے میں بات آپ سے کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ سود جو ہے نا یہ کیسے سوسائٹی کو کھاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مکان جو ہے نا وہ سن 2000 میں بنا تھا، ٹھیک ہے. اس وقت ایک بندے نے لیا تھا 50,000 پاؤنڈ کا، 2000 میں بنا تھا، 50,000 کا لیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس نے اس پہ مورگیج بھی دینی تھی، تو 50,000 اس کی قیمت تھی. مورگیج ڈال کے وہ بن گیا 75 کا، 70 کا بن گیا. چلو 70 کا بن گیا، اس نے 70 دیا. 20 سالوں میں پیسے اس نے دے دیے، 20 سالوں میں. اب 2020 میں وہی مکان ہے، پرانا ہو گیا، 20 سال پرانا ہو گیا، کوئی ایک اینٹ نہیں لگی اس پہ زیادہ، کوئی اس نے کچھ نہیں کیا اس گھر میں. اب اس کو کتنے کا پڑ گیا ہے 20 سال بعد؟ 70 کا یا 75 کا تھا وہ، 50 کا. سود نے کتنے کا کر دیا ہے؟ 75 کا. اب اگر یہ بندہ بیچے گا تو کتنے کا بیچے گا؟ بھائی 5-10 لے کے ہی بیچے گا نا، چلو 80 کا بیچے گا. اب وہ جو مکان ایکچولی 50 کا تھا، 20 سال پرانا ہونے کے بعد وہ کتنے کا ہو گیا؟ 80 کا ہو گیا. اچھا، آپ نے 80 کا لیا، اس وقت 80 قیمت تھی، تو آپ نے 20 سال کے لیے لے لیا اس کو، آپ نے 1 لاکھ پاؤنڈ دینے ہیں. 20 سال کے بعد آپ کو کتنے کا پڑا؟ 1 لاکھ کا. اب مکان کتنا پرانا ہو گیا ہے؟ 40 سال کا مکان، 40 سال پرانا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی اس میں کسی نے اس مکان میں کوئی اضافہ نہیں کیا، وہی اینٹیں جو 40 سال پہلے لگی تھی وہی پلستر ہے، وہی سارا کچھ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ 40 سال کے بعد اس کو بیچے گا، آپ کتنے کا بیچے گا؟ 1,20,000 کا. اس کو لاکھ کا پڑا تھا نا، وہ 1,10,000 کا، 15 کا، 20 کا بیچے گا. اب 40 سال کے بعد پرانا مکان ہو کے وہ 1,20,000 کا ہو گیا ہے. ایکچولی کتنے کا تھا؟ 50,000 کا. یہ ہے سود. یہ چیزوں کو بڑھا دیتا ہے کلاؤڈ کے اندر، ایکچوئل میں نہیں. ایکچوئل میں نہیں، وہی مکان ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا.
لیکن کلاؤڈ کے اندر یہ چیزوں کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ یہ سارا کاروبار جو ہوتا ہے نا، یہ سود کے ذریعے سے، جو ربا کے ذریعے سے، انٹرسٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں نا، یہ ایسی چیزوں کی قیمتوں کو بڑھاتے ہیں اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آج آپ ایک اتنا سونا لے آئیں، ٹھیک ہے، اس کو بینک میں رکھ دیں اور بینک سے کہیں کہ آپ کو اس کے پیسے دے دے، بینک آپ کو پیسے دے دے گا۔ بینک نے آپ کو دے دیا اتنے سونے کا 10,000 پاؤنڈ مثلا، آپ نے وہ 10,000 پاؤنڈ بھی ایک بکٹ میں رکھ دیا، ایک بکس میں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سونا آپ کا بینک میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 20 سال کے بعد آپ وہ بکٹ نکالیں 10,000 پاؤنڈ، آپ اپنے گرینڈ سن کو دیں، اس کو کہیں کہ 20 سال پہلے میں نے ایکسچینج کیا تھا بینک کے ساتھ، وہی سونا اس کو بولا تھا اس کو رکھ دینا، اس میں چینج نہیں کرنی۔ وہ 20 سال پہلے والا سونا جو ہے نا، سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے بینک میں، تو پتر یہ انہوں نے مجھے دیا تھا، یہ سیم پیسے، یہ سیم بکٹ لے جاؤ، کو اپنی بکٹ رکھ لو، مجھے سونا دے دو۔ آپ کو دے دیں گے وہ؟ سونے میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوا، لیکن وہ نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کہ وہ جو انٹرسٹ کے ساتھ پوری دنیا کی مارکیٹ چلتی ہے نا، اب اس نے اس کی قیمت چینج کر دی ہے۔ وہی سونا 20 سال سے پڑا ہوا ہے ادھر، اور یہ پیسے 20 سال سے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس، کچھ چینج نہیں ہوا، لیکن انٹرسٹ نے دنیا کی مارکیٹ کو چینج کر دیا۔ اور اسی طرح جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جو اس طرح ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اچھا پھر یہ لوگوں کو مارتے کیسے ہیں؟ ایک بندے نے 3 لاکھ کا مکان لیا آج، 6 مہینے کے بعد اس کی ویلیو ڈراپ ہو جائے، یا پھر وہ انٹرسٹ بڑھا دیا، اس کی جاب ختم ہو گئی ہے، کسی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے، نوکری ختم ہو گئی ہے، اب وہ قسطیں پے نہیں کر سکتا، اب انہوں نے مکان کی ویلیو ڈاؤن کر دی ہے، وہ جو آپ نے 3 لاکھ کا لیا تھا نا، وہ آپ کا 1.5 لاکھ کا بک رہا ہے، اور آپ دینے پہ مجبور ہیں۔ آپ کو 1.5 لاکھ کا نقصان کس نے دیا؟ آپ کو 1.5 لاکھ کا نقصان کیسے ہو گیا؟ وہ کلاؤڈ نے، جو مارکیٹ کے اندر چیزوں کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں نا، تو اس نے کر دیا۔ اللہ کو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ کے مکان کی ویلیو جو ہے وہ آپ کو ملنی چاہیے، لیکن یہ ڈاؤن کر دیتے ہیں، اس طرح کھیلتے ہیں، یہ سود اس طرح کھیلتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو تم سود لیتے ہو، لوگوں کی نظروں میں یہ بڑھتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ بڑھتا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اللہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو تم زکوٰۃ دیتے ہو وہ ظاہر کم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایسے لوگ جو ہیں ان کی دولت ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرو سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے، منافع لو لیکن مدد کرو لوگوں کی سوسائٹی کے اندر۔ آرٹیفیشلی چیزوں کو آسمانوں پہ نہ پہنچاؤ اور ادھر سے پہنچا کے دھڑام سے زمین پہ نہ گرایا کرو۔ لیکن اس وقت پوری دنیا کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ انٹرسٹ کے قبضے میں ہے، لہذا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب چاہیں وہ اوپر لے جائیں آسمانوں پہ جائے، جب چاہیں نیچے دھڑام سے زمین پہ گرا دیں، سب کچھ آرٹیفیشل ہے۔ تو جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے، تریدون وجہ اللہ، زکوٰۃ کے ساتھ اللہ نے شرط لگائی ہے، تریدون وجہ اللہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے نہیں، اسلام کروانے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ وہ چودھری صاحب جاتے ہیں یہاں سے کچھ پیسے پوسے اکٹھے کر کے لے جاتے ہیں اور اپنے گاؤں والے سے کہتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں چودھری صاحب زکوٰۃ دیں گے، ہاں جی، پہلے بھی آتے ہیں دیتے ہیں، تو جناب صبح آ جاؤ یہاں پہ چودھری صاحب کے ڈیرے پہ حویلی میں آ جاؤ، تو کوٹھی میں لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، ابھی یہ سو کے اٹھتے ہیں، پھر ابھی ویٹ کرو، کیمرے والا نہیں ابھی آیا، ہاں جی، پھر وہ آتا ہے، لائن لگتی ہے، پھر یہ دینا شروع کرتے ہیں، فوٹو بنتی ہیں، کیمرے شیمرے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تریدون وجہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، وہ زکوٰۃ جو تم دیتے ہو جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال اللہ ملٹی پلائی کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔